بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ساری زندگی ہی ہاسٹل میں گزری تھی۔ آج میں واپس آئی تو میری ماں اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ جاتے جاتے اس نے ہم دونوں بہن بھائیوں سے ایک وعدہ لے لیا۔ جب میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ لگتا ہے امی کے سر پر دوائیوں کا اثر ہو گیا ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ پر اگلے دن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ شادی کی سجاوٹ کرنے والوں کو فون کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میری شادی ہے، مجھے سب انتظامات کروانے ہیں۔ پتہ نہیں اچانک سے کس سے شادی کر رہا تھا، لیکن میں بھی خوش ہو گئی کہ چلو گھر میں شادی ہے۔ میری ماں کی آخری خواہش بھی کچھ اسی طرح کی تھی۔ میرے بھائی کی شادی تھی اور میرا ایک ہی بھائی تھا، اور اب ماں کے جانے کے بعد وہی میرا سب کچھ تھا۔ میں نے کہا کہ اس کی خوشی میں تھوڑا خوش ہو جاؤں گی، پر دلہن کون تھی، لڑکی والے کہاں تھے، بارات کہاں کو جانی تھی، کچھ بھی بتایا نہیں جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت کمرے میں آئی اور اس کے ہاتھ میں میک اپ کا ٹپا تھا اور دلہن کا لباس بھی۔ میں سمجھ گئی کہ پارلر والی ہے۔ میں نے کہا کہ جی آپ ادھر کیا کر رہی ہیں، آپ کو تو لڑکی کے گھر ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یہ سن کے میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ مجھے تیار کرنا ہے؟ ایک تو یہ جوڑا میرے حساب سے بہت ہی زیادہ کامدار تھا، کیونکہ یہ تو دلہن کا جوڑا لگ رہا تھا، اور دوسری بات یہ کہ ابھی میری ماں اس دنیا سے گئی تھی، مجھے اتنا تیار نہیں ہونا تھا۔ پر اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو آپ ہی کو تیار کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے تیار نہیں ہونا، تو اس نے میرے جوڑے کا لال دوپٹہ سر پہ کرایا اور کہنے لگی کہ کیوں، کیا دلہن کو تیار نہیں ہونا چاہیے؟ جیسے ہی میں نے یہ بات سنی میں حیران رہ گئی۔ مجھے تیار بھی کر دیا گیا اور میرے سامنے نکاح نامہ بھی آ گیا، یہاں تک کہ مجھ سے دستخط بھی کروا لیے گئے۔ اس کا مطلب کہ آج میری شادی تھی، پر جب میری رخصتی ہونے لگی اور مجھے گھر سے بھیجنے کے بجائے میرے بھائی کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ کیونکہ جب مجھے وجہ بتائی گئی تو میں بے ہوش ہو گئی، لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ میری کہانی اتنی نہ تھی۔ ابھی آگے میرے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہونا باقی تھا، کیونکہ جب میرا دلہا کمرے میں آیا تو اس نے میری ایک ٹانگ، میرا نام سلیمہ ہے اور ساری زندگی ہاسٹل میں ہی گزری تھی، بہت چھوٹی سی تھی جب میری ماں نے مجھے پڑھنے کے لیے دوسرے شہر بھیج دیا۔ ایک تو یہ گاؤں تھا، اور دوسری بات یہ کہ میری ماں یہاں کسی پہ اتنا بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ میرا ایک بھائی تھا جو مجھ سے بڑا تھا، والد صاحب اب اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن جانے سے پہلے میری ماں کو اتنا تنگ کر کے گئے، اتنا بیمار کر کے گئے، اب وہ بہت زیادہ وہمی ہو گئی تھی۔ وہ بات پہ وہم کرتی تھی۔ میری ساری زندگی ہی ہاسٹل میں گزر گئی۔ میں کم عمر تھی جب گئی تھی، اب جوان بھی ہو گئی، پڑھائی بھی پوری ہو گئی، وہاں اپنے خرچے خود اٹھا سکوں۔ میرا بھائی بہت ہی زیادہ کھڑوس آدمی تھا۔ جب میں گھر سے گئی تھی تو اس وقت میں صرف 12 سال کی تھی۔ وہ نہ تو مجھے ٹھیک سے بلاتا تھا، نہ میرے سر پہ ہاتھ رکھتا، نہ میرا نام پکارتا، مجھ سے اپنا کوئی کام بھی نہیں کہتا تھا۔ میری ماں کہتی تھی کہ وہ غصے والا ہے اور مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر میں اس کی ایک اکلوتی بہن تھی تو مجھے لاڈلا ہونا چاہیے تھا، لیکن میں اس کی لاڈلی بالکل بھی نہ تھی۔ اس نے کبھی لاڈ اٹھائے ہی نہیں اور نہ ہی اپنے کام مجھ سے کروائے، اس لیے میرا اس کے ساتھ رشتہ بھی بس ایسا ہی تھا کہ بس جیسے نام کے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ اب میں نے واپس آنا تھا اور میرے واپس آنے میں 3 مہینے باقی تھے، لیکن اچانک سے خبر آ گئی کہ ماں کی طبیعت زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے۔ میں گاؤں واپس آئی، مجھے میرا بھائی اسٹیشن پہ لینے کے لیے بھی نہیں آیا، جبکہ میں اتنے سالوں بعد یوں واپس آ رہی تھی۔ میں گھر آئی تو ماں کی طبیعت تھوڑی نہیں بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ تو نہ جانے کب سے بستر پر پڑی تھی۔ جب میں نے پوچھا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ تیرے پیپر تھے، تجھے ٹینشن نہیں دینا چاہتے تھے، اور پھر میں تو بستر پر کب سے پڑی ہوں، میرے تو سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میری ماں کی خدمت کرنے کا موقع میرے ہاتھ سے جا رہا تھا۔ میں اس کی خدمت کرنے لگی، لیکن 2 ہفتے کے بعد اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ تھی۔ پر آدھی رات کو میں تو ان کے پاس ہی بیٹھی تھی جب انہوں نے کہا کہ بھائی کو بلا کر لاؤ۔ میرے بھائی کا نام فرید تھا۔ میں نہ اس کا نام لیتی تھی نہ اس کو بھائی کہتی تھی۔ میں نے سیدھا جا کے کہہ دیا کہ امی بلا رہی ہیں آپ کو۔ میری ماں نے ایک میرا ہاتھ پکڑا اور ایک فرید کا، اور کہا کہ یہ دنیا بڑی بری ہے۔ میرے ماں باپ نے میرا رشتہ سوچ سمجھ کے نہیں کیا تھا، اور جو آدمی میری زندگی میں آیا اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔
نہ میں نے زیادہ بچے پیدا کیے، نہ ہی مجھے پہلے کوئی بہت بڑی بیماری تھی، لیکن پھر بھی میں 45 سال کی عمر میں ہی اس دنیا سے جا رہی ہوں، وہ بھی 5 سال کی بیماری کاٹنے کے بعد۔ یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا تھا۔ سلیمہ، میں تیرے لیے بڑی پریشان ہوں۔ فرید، تو میری بات مان لینا۔ میری ماں نے فرید کو ایک چھوٹی سی پرچی پکڑا دی۔ اب اس کے اندر خدا جانے کیا لکھا تھا، پر انہوں نے کہا کہ میری آخری خواہش ہے۔ ہم نے کہا کہ آپ کو کچھ نہیں ہونے والا، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہم انہیں ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال میں بھی ڈاکٹر نے ایک دفعہ تو اچھی خبر سنائی کہ پہلے سے بہتری آئی ہے، لیکن پھر اچانک سے ان کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ ہم لوگ بہت شدید دکھ میں تھے، سب سے زیادہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ وقت ہی نہیں گزارا۔ مجھ سے میری ماں کی بیماری چھپائی گئی تھی اور یہ سب کچھ میری ماں کے کہنے پہ ہوا تھا تاکہ میں اپنی پڑھائی اچھے طریقے سے کروں۔ اب میرے بھائی کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہ تھا۔ 2-4 دن تو اسی دکھ میں گزر گئے۔ یقین ہے بہت دکھی تھی، پریشان تھی۔ میرا بھائی بھی اپنے ہی کاموں میں مصروف تھا۔ آہستہ آہستہ سارے مہمان چلے گئے۔ کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر آ جاؤ کیونکہ تم تو ساری زندگی باہر رہی ہو، اب تم اس گھر میں اکیلی کیسے رہو گی؟ میں نے کہا کہ اکیلی کیوں، میرا بھائی ہے نا، اور ویسے بھی میں اس گھر سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ ساری زندگی تو میں اس گھر سے دور رہی تھی، یہاں میری ماں کی یادیں بسی ہوئی تھی۔ اب پیچھے ہم دونوں ہی رہ گئے۔ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ وہ جو امی نے آپ کو پرچی دی تھی اس میں کیا لکھا تھا؟ اس نے کہا کہ ان کی آخری خواہش لکھی تھی جو میں جلد ہی پوری کر دوں گا۔ میں نے کہا کہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آخری خواہش کیا تھی؟ تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں تو سب سے پہلے پتہ چلے گا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ لیکن ایک بات تھی کہ وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھا۔ خیر، کچھ دن بعد میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں شادی کی تیاری کرنے والے لوگ آ رہے ہیں اور میرا بھائی بھی فون پر کسی سے بات کر رہا ہے، پتہ چلے کہ شادی ہو رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کسی کی شادی ہو رہی ہے۔ میری شادی تو نہیں ہو رہی تھی کیونکہ نہ تو مجھے کسی نے بتایا تھا اور نہ ہی کوئی لڑکے کا ذکر ہوا تھا۔ اس کا مطلب کہ میرا بھائی شادی کر رہا تھا۔ شاید میری ماں کی یہی آخری خواہش تھی کہ وہ شادی کر لے، لیکن وہ اتنی تیاری سے یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ ابھی تو ہماری ماں کو اس دنیا سے گئے ہوئے زیادہ دن بھی نہ ہوئے تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ بھی ماں کی آخری خواہش ہو کہ میرا بھائی شادی کر لے، اور وہ بھی اچھے طریقے سے اور دھوم دھام سے۔ اس لیے وہ تیاریاں کروا رہا تھا۔ صبح سے وہ لوگ تیاری پہ لگے تھے، کھانا بننا بھی شروع ہو گیا، گھر میں کناتیں بھی لگ گئیں، یہاں تک کہ تصویریں بنانے والا فوٹوگرافر بھی آ کے ایک سائٹ پر بیٹھ گیا۔ لیکن دلہن کہاں تھی، کون تھی، کس محلے کی تھی، کس گھر کی تھی، اس کا نام کیا تھا، اس نے کب آنا تھا، ہم نے بارات لے کے کب جانا تھا، کیا وہ لوگ بھی ادھر آ رہے تھے، گھر کی تھی، اس کا نام کیا تھا، اس نے کب آنا تھا، ہم نے بارات لے کے کب جانا تھا، کیا وہ لوگ بھی ادھر آ رہے تھے تاکہ نکاح کی رسم ہو جائے، یا ہم نے لڑکی کو لینے جانا تھا، اور میں نے بھی تو تیار ہونا تھا، تھوڑا بہت تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا تھا۔ لیکن مجھے میرے بھائی نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ اس نے تو میری بات بھی ٹھیک سے نہیں سنی۔ جب میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی تو وہ چلا گیا۔ اس نے کہا کہ میں مصروف ہوں تو مجھے پیسے نکال کے دے دو۔ میں نے اسے لاکر سے پیسے نکال کے دے دیے۔ سارے پیسے بھی وہی کمایا کرتا تھا، میری تعلیم پر بھی اسی نے پیسے خرچ کیے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ ایک عورت میرے کمرے میں آئی جس کے ہاتھ میں دلہن کا لباس تھا، اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے تمہیں تیار کرنا ہے کیونکہ تم ہی دلہن ہو۔ یہ سن کے تو میرے سر پہ آسمان گر پڑا۔ اس کا مطلب کہ جس شادی کو میں اپنے بھائی کی شادی سمجھ رہی تھی، اور میرے بھائی کی شادی نہیں بلکہ ماں نے مرنے سے پہلے آخری خواہش کی ہوگی تو یہی کی ہوگی کہ میری چھوٹی سی بیٹی کی شادی کسی اچھے انسان سے کروا دینا، کیونکہ وہ آخر میں اسی بات کا ذکر کر رہی تھی کہ مجھے اچھا شوہر نہیں ملا لیکن میری بیٹی کو اچھا شوہر ملنا چاہیے۔ پر میری شادی میرا بھائی کس سے کروا رہا تھا؟ کون تھا وہ؟ میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ بہت شریف لوگ تھے، ہمارے خاندان میں نہ تو کبھی کوئی اس طرح کا ڈرامہ ہوا تھا اور نہ ہی کوئی تماشے کی محبت کی شادی کسی نے کی ہو یا اس پہ کوئی فساد بنا ہو، لیکن پھر بھی کم سے کم مجھے اتنا تو بتا دیا جاتا کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ یہ میرا بھائی کیا کر رہا تھا؟ کیا یہ وہی بات تھی کہ مردوں کو ان معاملات کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ بس اپنے ہی کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں؟ لیکن کسی کی شادی ہو رہی ہو تو کم سے کم اسے اتنا تو بتا دینا چاہیے نا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔
उस औरत ने कहा कि आपको तैयार करना है। मैंने कहा कि इतना भारी जोड़ा, अभी मेरी माँ को इस दुनिया से गए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। तो वो कहने लगी कि लेकिन आपके दुल्हे के घर में तो फौतगी नहीं हुई है ना, उसके तो अरमान होंगे, और कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ सादगी से हो रहा है, लेकिन आपको दुल्हन बनाने का हुक्म है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। मैंने भी सोचा कि बात तो ठीक है कि दुख तो हमारा है, उस लड़के का तो नहीं। वो तो यही कहता होगा कि मेरी बीवी को दुल्हन बनाया जाए। दुल्हन को इतना तैयार दूल्हे के लिए ही किया जाता है। ये लोगों का दुल्हन को देखना कि उसने कैसा जोड़ा पहना है, कैसे कपड़े पहने हैं, ये सब कुछ तो दुनियावी दिखावा होता है। लड़की तो अपने हमसफ़र के लिए तैयार होती है ताकि जब वो पहली दफ़ा उसे देखे तो वो उसे बहुत खूबसूरत लगे। मैंने भी उसे कह दिया कि ठीक है, मुझे तैयार कर दो। उसने जब मेरे सर पे लाल दुपट्टा कराया तो तब भी मेरे दिल में अजीब किस्म के जज्बात आ रहे थे। कभी ऐसे लगता था कि जो कुछ हो रहा है बस होने दूं, क्योंकि ये मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश है, और कभी ऐसे लगता कि यहीं हूँ, मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ। खैर, मेरे सामने निकाहनामा भी आ गया, और निकाहनामे पे सबसे पहले लड़की के दस्तखत करवाए जाते हैं, लड़के के नहीं। इसलिए लड़की से निकाह की इजाज़त मांगी जाती है। मुझे नहीं पता था कि जिस जगह पर मेरे दुल्हे ने दस्तखत किए या करने थे वहाँ पे क्या नाम लिखा है, क्योंकि अभी वो जगह खाली थी। मैंने दस्तखत कर दिए और मेरे हाथ पांव कांपने से लगे। जाहिर है मेरे लिए ये लम्हा बहुत अजीब था। काश कि मेरी माँ जिंदा होती, मेरे सर पे हाथ रखती। मेरा बाप तो कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं था, इसके ना होने का मुझे कोई दुख ना था, लेकिन मेरी माँ के ना होने का दुख बहुत बड़ा था। फिर भी ऐसा लगा कि जैसे दूर कहीं से वो मुझे देख रही है और खुश हो रही है, कह रही है कि मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मेरी शादी हो गई और मैं अपने घर में ही बैठी थी। थोड़ी देर के बाद शायद रुखसती होने वाली थी। एक औरत ने मुझे आकर मुबारकबाद दी और कहा कि मुबारक हो, तुम्हारा निकाह हो गया है, तुम्हारे दुल्हे ने भी तुम्हें कबूल कर लिया। मैंने कहा कि देखा आपने उसको, कौन है? वो कहने लगी कि बहुत अच्छा है, जवान है, खूबसूरत है, लंबे चौड़े कद का है, बहुत अच्छे पैसे भी कमाता है। मैंने कहा कि अच्छा, आपने शक्ल देखी उसकी, कैसा लगता है? उसने कहा कि बहुत अच्छा इंसान है। मैंने कहा कि गुस्से वाला तो नहीं लगता मेरे भाई की तरह। तो उस बात पर वो फूट फूट के हंसने लगी। मैंने कहा कि आप क्यों इस तरह से हंस रही हैं? तो उसने कहा कि कुछ नहीं, तुम्हारी मासूमियत पे हंस रही हूँ। तुम बहुत मासूम हो, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए थोड़ी बच के रहना। मुझे उसकी बात की समझ नहीं आई, लेकिन जब रुखसती का वक्त आया तो मुझे घर से रुखसत करने की बजाय मुझे मेरे भाई के कमरे में बिठा दिया गया। ये कोई ऐसी अनहोनी बात न थी। शायद मुझे वहाँ पे इसलिए बिठाया गया था क्योंकि रुखसती में कुछ वक्त था, या वो लोग गाड़ी लेके आ रहे थे, या जाने में कोई ताखीर हो रही थी। 100 मामलात हो सकते थे, मगर ये देखकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। उस कमरे को दुल्हे के कमरे की तरह सजाया गया था। बेड पे मसहरी लगाई गई थी। ये क्या माजरा था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि हम दोनों बहन भाई एक ही दिन पर शादी कर रहे थे और यही मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी? लेकिन अब मैंने अपना दिमाग पकड़ लिया था। आखिर ये क्या हो रहा था? मेरा भाई मुझे बता क्यों नहीं रहा था कि मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? उसने ये क्यों कहा था कि तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा? क्या वो अपनी शादी कर रहा था, मेरी शादी कर रहा था? उसने ये कमरा अपनी बीवी के लिए सजाया था, तो फिर उसकी बीवी कहाँ थी? मुझे यहाँ पर क्यों बिठा दिया गया था? असल ज़मीन तो मेरे पैरों के नीचे से तब निकली जब मैंने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की तो पता चला कि बाहर से दरवाज़ा बंद है। अब तो मुझे ठीक से सांस भी नहीं आ रहा था। मामला बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। मुझे दुल्हन बना के मेरी शादी करवा के मुझे यहाँ क्यों बिठा दिया गया था? जो बात हमारे माशरे में कभी देखने में ही ना आई हो, वो आपके दिमाग में कैसे आ सकती है? उस टाइम मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आई। मैं वहीं बैठी रही और पूरे 2 घंटे गुजर गए। मेरे लिए ये 2 घंटे बहुत तवील थे, क्योंकि मुझे सवालों के जवाब चाहिए थे जो मिल ही नहीं रहे थे। मैं आस पास देख रही थी। अपने भाई का मुझे एक कोट नज़र आया। मैं उसकी तरफ बढ़ी और उसकी जेबों की तलाशी लेने लगी। जब मुझे उसकी जेब में से वो पर्ची मिल गई जो मेरी माँ ने मेरे भाई को पकड़ाई थी, मुझे उस वक्त ये समझ जाना चाहिए था कि इस पर्ची पर बात लिख के उसने मेरे भाई को क्यों पकड़ाई थी। यानी कोई ऐसी बात थी जो वो मरने से पहले भी सिर्फ मेरे भाई को बताना चाहती थी और मुझसे छुपाना चाहती थी।
میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کو کھولا اور وہ میرے ہاتھ سے گر گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ میری ماں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ یہ کیا مذاق تھا؟ کیا میری ماں جیسی سمجھدار اور جذباتی عورت، جو جذبات کی قدر کرتی تھی، جو دکھی تھی، اس کے ساتھ زندگی نے کبھی اچھا نہیں کیا، وہ جاتے جاتے اتنا گھٹیا مذاق کر کے جا سکتی تھی؟ نہیں، پر یہ لکھائی بھی تو میری ماں کی ہی تھی۔ میں نے اس پرچی کو اپنی مٹھی میں بھینچ لیا کیونکہ دروازے پر ہلچل کی آواز سنائی دی تھی۔ دروازہ کھلا تو میں یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ سامنے میرا بھائی کھڑا تھا۔ جس طرح سے میں شادی شدہ عورت کی طرح دلہن بنی کھڑی تھی، اس طرح سے وہ بھی ایک دلہے کے روپ میں تھا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے ایسے لگا کہ میرا دل بھی بند ہو جائے گا، لیکن اس نے دروازے کو کنڈی نہیں لگائی۔ میں دیر کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے وہ پرچی اس کی طرف پھینک دی اور کہا کہ یہ کیا تماشا ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی تماشا نہیں ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ سلیمہ، میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے کمرے میں اس ولیے میں اس روپ میں کیا کر رہی ہوں؟ اس گھر میں کس کی شادی ہوئی ہے؟ آپ یہاں پر اس طرح سے کیوں داخل ہوئے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں مجھے؟ میرے کوئی جذبات نہیں ہیں، میری آنکھیں نہیں ہیں، میرے کان نہیں ہیں، یا پھر میری زبان نہیں ہے۔ میرے دماغ میں ایک بہت بڑی بات چل رہی ہے۔ مجھے بتا دے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پلیز کہیں کہ میری شادی آپ سے۔ ابھی میں یہی بول رہی تھی کہ اس نے کہا کہ تمہاری شادی مجھ سے ہوئی ہے، اور یہ سن کے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری ماں نے بھی اس چھوٹی سی پرچی میں یہی لکھا تھا کہ تم سلیمہ سے شادی کر لینا، کیونکہ تمہارے علاوہ اسے کوئی بھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ یہی میری آخری خواہش ہے۔ بھلا ایک بہن کی بھائی کے ساتھ شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ یہ کیا بکواس کر رہا تھا؟ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، غصہ بھی آ رہا تھا، رونا بھی آ رہا تھا، اور عجیب سی کیفیت بھی ہو رہی تھی کہ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آرام سے بیٹھ کے میری بات سن لو۔ دیکھو، تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو اس لیے چھوڑا تھا کیونکہ اس نے بیٹی پیدا کی تھی، اور دوسری بھی بیٹی تھی، لیکن وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ تمہاری ماں پر بہت ظلم کرتا تھا اور اسے چھوڑ کے چلا گیا۔ تم اس وقت بہت چھوٹی تھی اور میں 8 سال کا تھا۔ تمہاری ماں تمہیں اپنی گود میں اٹھائے سڑک پہ جا رہی تھی، اور وہ خودکشی کرنا چاہتی تھی۔ قریب تھا کہ وہ ایک سڑک کے سامنے کھڑی ہوتی اور کوئی بھی بڑی سی گاڑی اس کے اوپر سے گزر جاتی کہ میں نے اسے بچا لیا۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ میرے ماں باپ کون تھے میں نہیں جانتا تھا۔ میں یتیم خانے میں پلا بڑا تھا اور وہاں سے بھی بھاگ چکا تھا۔ میں نے کہا کہ کیوں مرنا چاہتی ہو تم؟ اس نے کہا کہ میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں اکیلی ہوں۔ میں نے کہا کہ میرا بھی کوئی نہیں ہے، میری بھی ماں نہیں ہے، اور تب اس نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا اور میں نے اسے اپنی ماں سمجھ لیا۔ تب سے میں اس کے لیے پیسے کما کر لاتا، وہ کھانا بناتی۔ ہم لوگوں نے بہت برا وقت گزارا۔ جب تک تم بڑی ہوئی تب تک تو میں نے سب کچھ سنبھال لیا تھا۔ میں تم سے پورے 8 سال بڑا ہوں۔ جب تم بڑی ہوئی تو تمہاری ماں نے تمہیں یہی کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن اس کے بعد جب تم 12 سال کی ہوئی تو تمہیں ہاسٹل بھیج دیا گیا۔ میرا تمہارے ساتھ رویہ بہن بھائیوں والا نہ تھا، اور نہ ہی ہم کبھی بہن بھائیوں کی طرح رہے تھے، کیونکہ جب تم نے ہوش سنبھالا اس کے کچھ سال بعد ہی تمہیں بھیج دیا گیا تھا۔ ماں کی سب سے بڑی پریشانی یہی تھی کہ کہیں تمہاری زندگی میں بھی کوئی غلط آدمی نہ آ جائے، اور اس وقت وہ اپنی زندگی کا سب سے صحیح آدمی مجھے سمجھتی تھی، جس نے بنا کسی رشتے کے اسی کے لیے اتنی محنت کی، کمائی کی، اس کے گھر کو چلایا، اس کے گھر کا مرد بن گیا، اس کا محافظ بن گیا، اور جب بیمار تھی تو میں نے بھی بہت خدمت کی تھی۔ اس وقت ہی انہوں نے مجھے یہ بات کہتی تھی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر جب وہ اس دنیا سے جا رہی تھی تو تب انہوں نے اس کو اپنی آخری خواہش بنا کر میرے سامنے پیش کر دیا، اور میں نے ان کی خواہش پوری کر دی۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، تمہارے ساتھ میرا نہ تو خون کا رشتہ ہے اور نہ ہی کوئی اور معاملہ ہے۔ ہم دونوں الگ الگ باپ کے۔ مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر کرنا چاہیے تھا تو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ اگر میں تم سے پوچھتا تو تم انکار کر دیتی۔ میں نے کہا کہ میں تو ابھی بھی انکار پہ ہوں، میں نے اقرار نہیں کیا ہے۔ دور رہو مجھ سے، چلے جاؤ یہاں سے، میں اس رشتے کو نہیں مانتی۔ وہ اس وقت تو وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے بعد بھی میں نے بہت بدتمیزیاں کرنی شروع کر دی، کیونکہ ظاہر ہے میں اس رشتے کو کیسے قبول کر سکتی تھی؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بات بالکل سچ تھی کہ ہمارا بہن بھائیوں والا کوئی معاملہ نہ تھا، لیکن پھر بھی یہ بات بہت عجیب تھی۔ مجھے یاد ہے کہ 7-8 سال کا بچہ ہی تھوڑا بہت سمجھدار ہوتا ہے، چیزوں کو سمجھتا ہے، اور اس کے بعد میرا بھائی جو کہ اب میرا شوہر بن چکا تھا، وہ صبح کام پہ جاتا، رات کو آتا۔
میں نے تو اس کی کبھی بھی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ بس گھر آ کے سو جایا کرتا اور 2-2.5 سال بعد میری ماں نے مجھے بھیج دیا۔ میری ماں نے اچھا نہیں کیا۔ اگر میری ماں مجھ سے یہ بات کرتی تو میرا بھی جواب نے مجھے بھیج دیا۔ میری ماں نے اچھا نہیں کیا۔ اگر میری ماں مجھ سے یہ بات کرتی تو میرا بھی جواب انکار ہی ہوتا۔ جس طرح سے میں نے فرید کے ساتھ وقت نہیں گزارا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کس قسم کا انسان ہے، اسی طرح مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے غصے کی کیا حد ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں بہت زیادہ بدتمیزیاں کرتی تھی، اپنی منمانی بھی کرتی تھی، اپنے کمرے میں سو جاتی تھی، یہاں تک کہ میں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے چھوڑ دو۔ وہ کہتا تھا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، میں نے تم سے نکاح اس لیے نہیں کیا کہ میں تم پر طلاق کا دھبا اپنے ہی ہاتھوں سے لگا دوں، پھر اس کے بعد تم کیا کرو گی؟ سب کو پتہ ہے کہ تمہاری میرے ساتھ شادی ہوئی ہے۔ میں کہتی تھی کہ مجھے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ سب کچھ دھوکے سے کیا گیا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر تم میری شادی کسی اور سے کروا دیتے، چاہے وہ جیسا بھی ہوتا، تو میں پھر بھی اس کے ساتھ گزارا کر لیتی، لیکن تمہارے ساتھ گزارا نہیں کروں۔ میں نے بار بار طلاق کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ بدتمیزیاں میری عروج پر تھیں اور اس وقت مجھے یہ سب کچھ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ میں یہ نہ کرتی تو کیا کرتی؟ میری بے بسی کا اندازہ لگائیں آپ لوگ۔ ایک دن تو میں نے بہت ہی زیادہ بدتمیزی کر دی، یہاں تک کہ میں نے اسے دھکا دے دیا اور کہا کہ تم ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ پھاڑ میں گئی آخری خواہش، تمہیں بڑا شوق چڑھا آخری خواہش کا۔ اگر یہ آخری خواہش ہوتی کہ تم ساری زندگی کسی سے بھی شادی نہ کرنا، تو کیا تب بھی تم امی کی آخری خواہش کو پورا کرتے؟ شادی کا کہا گیا تھا، اس لیے شادی کر لی اور فوراً سے کر لی۔ تم بھی باقی مردوں کی طرح بالکل ان سے بھی گئے گزرے ہو۔ اس نے مجھے زور سے دھکا دیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا نتیجہ اتنا برا نکلے گا، کیونکہ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ پر مجھے یاد نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ میں ہسپتال آ گئی۔ نرس بھی کہہ رہی تھی کہ ابھی تو ہوش آیا ہے، 3-4 مہینے بعد ہی ٹھیک ہوں گی۔ ایسا میرے ساتھ کیا میں پوری طرح سے محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دوائی کا اثر ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور جب پتہ چلا تو میں حیران رہ گئی، بلکہ حیران تو بہت چھوٹا لفظ ہے، میری تو دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ مجھ پر قیامت آ گئی کہ میرے شوہر نے غصے میں آ کر مجھے میری ٹانگ سے محروم کر دیا تھا، اور وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ اسے خود نہیں پتہ چلا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، بس وہ غصے میں تھا۔ جب مجھے یہ خبر ملی میں پھر سے بے ہوش ہو گئی، کیونکہ میرے لیے یہ صدمہ ہی بہت بڑا تھا، اور جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ آپ کوما میں چلی گئی تھی اور اب تو مجھے میرے گھر چلے جانا چاہیے تھا، لیکن میں کس گھر میں جاتی؟ اس گھر میں جہاں پر وہ پاگل آدمی رہتا تھا۔ میں نے گھر جانے سے انکار کر دیا اور اپنے کچھ رشتہ داروں کو بلا لیا۔ وہ بھی اچھے نہیں تھے، پر ان کو کہہ دیا کہ میں ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، پر میں ایک معذور لڑکی بن گئی تھی۔ ایسے میں کون کس کا خیال کرتا ہے، کوئی بھی کسی کا خیال نہیں کرتا۔ رشتہ دار تو ویسے بھی صرف کہانیاں سننے کے لیے ہی ہوتے ہیں، لیکن فی الحال میں اپنی خالہ کے گھر ہوں جو میرے باقی رشتہ داروں سے بہتر ہیں۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ وہ سب لوگ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، اور تیرے ساتھ اس کا خون کا رشتہ نہیں ہے، اور اس نے تیرے ساتھ زیادہ ٹائم بھی نہیں گزارا۔ ابھی بھی وہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، تیرا شوہر ہے، کیونکہ اب تو معذور ہو گئی ہے اور اب تجھے اور کوئی قبول بھی نہیں کرے گا، لیکن وہ تجھے قبول کرنے کو تیار ہے۔ وہ سب کو کہتا پھر رہا تھا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں اپنی غلطی کا ازالہ کروں گا، میں اس کا علاج کرواؤں گا، نکلی ٹانگ لگوا دوں گا، اور ساری زندگی چاہے اسے مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پھرنا پڑے، میں پھروں گا، کیونکہ مجھ سے یہ سب کچھ غلطی سے ہوا ہے۔ لیکن آپ لوگ ہی مجھے بتائیں کہ یہ کیسی غلطی ہے، کیسا غصہ ہے؟ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میری زندگی تو برباد ہو گئی، پر کس نے کی میری زندگی پر؟ میری زندگی تو برباد ہو گئی، پر کس نے کی میری زندگی برباد؟ میری ماں کی آخری خواہش نے، میری ماں کے ڈر، یا میرے اس باپ نے جس نے میری ماں کے دل میں یہ ڈر ڈالا تھا، یا اس پاگل اور جذباتی انسان نے؟ آپ لوگوں کے جواب اور مشورے کی بہت اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔